الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ تمہارے سامنے تمام باتوں کو واضح کر کے بیان کر دے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ پچھلے جو تم سے لوگ گزرے ہیں ان کا طریقہ تم کو بتائے اور اس کی طرف تمہاری رہنمائی کرے، اور اپنی نظر رحمت تمہارے اوپر کرنا چاہتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ اپنی پوری نظر رحمت کے ساتھ تمہاری طرف متوجہ ہو، لیکن جو لوگ اپنے خواہشات کی پیروی کرتے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ تم راہ ہدایت سے دور چلے جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ تمہارے اوپر آسانی کرے، تمہارے اوپر رسم و رواج کی آسانی کرے، رسم و رواج کے بوجھ سے اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو ہلکا کرے، کیونکہ انسان انتہائی کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ معزز سامعین کرام، یہ سورہ نساء ہے، سورہ نساء سورہ نمبر 4، اور اسی سورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 26، آیت نمبر 27 اور آیت نمبر 28 یہ 3 آیات تلاوت کی گئی، اور ان تینوں آیات کا ترجمہ بھی پیش کیا گیا۔ آپ نے دیکھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی آیت کریمہ میں کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ اپنی تمام باتوں کو جو بندوں کے لیے فائدہ مند ہے کھول کر کے بیان کر دے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بھی چاہتا ہے کہ جو پچھلے نیکوکار لوگ گزرے ہیں ان کے طریقوں کے مکمل تمہاری رہنمائی کر دیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری طرف نظر رحمت سے متوجہ ہونا چاہتا ہے، اور اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ یہ جو صورت ہے سورہ نساء، اس کے آغاز سے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آئلی، جو سماجی، جو معاشرتی احکام نازل کیے ہیں، مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یتیموں کے حقوق کی نگرانی کرنے کے لیے کہا، مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کے اوپر جو ناانصافیاں ہو رہی تھی اس سے عورتوں کو دور کیا اور ان کے احکام بیان فرمائے، مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے میراث کے احکام نازل فرمائے، نکاح کے جو احکام نازل فرمائے۔ تو اس طرح کے جو احکام ہیں یا اس سے ملتے جلتے جو احکام ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف اسی کتاب کے اندر نہیں بلکہ اس سے پہلے جتنے بھی انبیاء گزرے ان تمام انبیاء کو ایسے ہی اور اس سے ملتے جلتے احکام وحی کے ذریعے سے بتلایا، اور کہا کہ اپنے امت کے لوگوں کو ان کے سماج و معاشرے کی اصلاح کے لیے یہ تمام باتیں بتلائے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی مہربانی ہے ہم لوگوں کے ساتھ بھی، اور جب یہ قرآن کریم نازل ہوا اور جس وقت جو لوگ تھے ان کے ساتھ بھی، اور قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ بہت بڑی مہربانی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جاہلی رسم و رواج سے نکال کر انسانوں کو نیکوکار لوگوں کے طریقے کی طرف رہنمائی کی۔ اب انسان کے لیے ضروری ہے کہ انسان اپنے زندگی کو جھانکے، اپنے سراپے کو جھانکے، اپنے گھر کا جائزہ لے، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت رہنمائی اس صورت کے اندر یا قرآن کریم کے کسی بھی آیت میں انسانوں کے لیے بیان فرمایا ہے اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں پر بیان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو یہ چاہتا ہے کہ تمام باتوں کو کھول کر کے تمہارے سامنے واضح کر دے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ تم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں ان کے طریقے کو مکمل طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو بتلا دے، ان کی رہنمائی کر دے۔ اللہ اپنی رحمت سے تمہاری طرف متوجہ ہونا چاہتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا واللہ یرید ان یتوب علیکم، اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو اپنی رحمت کے پناہ میں لینا چاہتا ہے، اپنی نظر رحمت سے تم کو دیکھنا چاہتا ہے۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا، لیکن جو لوگ خواہشات کے پجاری ہیں وہ کبھی نہیں چاہتے ہیں کہ تم قرآن کریم پر عمل کرو، اللہ کی بتائی ہوئی ہدایت پر عمل کرو، بلکہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح سے وہ گمراہی میں دور چلے گئے ہیں ویسے ہی تم بھی دور چلے جاؤ۔ معزز سامعین کرام، یہاں پر خواہشات کی پیروی کرنے والے، نفسانی خواہشات کے پیچھے چلنے والے، اس سے مراد وہ تمام کے تمام لوگ ہیں، وہ تمام کے تمام انسان ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایت کے مقابلے میں اپنے آباء و اجداد کے رسم و رواج کو یا اپنی نفسانی چاہتوں کو اللہ کی ہدایتوں کے اوپر مقدم کرتے ہیں۔ اب چاہے وہ یہود و نصارہ ہوں، چاہے وہ منافقین ہوں،
چاہے وہ مشرکین ہو، چاہے وہ نام نہاد مسلمان ہو، کوئی بھی ہو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایات کے مقابلے میں اپنے آباء و اجداد کے رسم و رواج کو یا اپنے نفسانی خواہشات اور اپنی نفسانی چاہتوں کو زیادہ مقدم رکھتا ہے، محبت رکھتا ہے، یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ آپ بھی انہی کی طرح سے ہدایت کو چھوڑ کر کے گمراہی کے راستے میں دور تک چلتے چلے جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کریم میں سماج و معاشرے کی اصلاح کے لیے ایسے ایسے احکام نازل فرمائے ہیں کہ اس زمانے میں بھی بہت سارے لوگ ان کے اوپر عمل کرنا اپنے لیے ناگوار سمجھتے تھے کہ کیسے عمل کریں۔ مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کے اندر بیٹیوں کا اور بچوں کا حصہ مقرر کیا، جبکہ اس زمانے میں نہیں تھا۔ مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی صورت کے اندر بیوہ عورتوں کو ایک مقام دیا اور کہا کہ سسرالی بندش اس پر نہیں چلے گی، اگر وہ بیوہ ہو گئی تو عدت گزارنے کے بعد وہ آزاد ہے، وہ جس سے چاہے شادی کرے، اس کا ولی جو اس کا باپ ہوگا اس کی شادی کرا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر اسی صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام عورتوں کا ذکر کیا ہے کہ کون سی عورتیں محرمات ہیں، اور ان کے علاوہ جو عورتیں ہیں غیر محرم ہیں ان سے عورت کو بھی پردہ کرنا ہے، اور عورتوں سے ایسی مردوں کو بھی ان کے سامنے نہیں جانا ہے۔ تو یہ تمام کے تمام ایسی باتیں تھیں جن کے اوپر عمل کرنا اس زمانے میں بھی بڑا دشوار تھا۔ مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت اسی صورت میں ایک آیت کریمہ کے ذریعے سے 4 شادیوں کی ہی پابندی لگائی کہ 4 شادی کے علاوہ زیادہ شادی نہیں کرنا ہے۔ تو اب جو لوگ ان حکموں کے اوپر عمل کرنے میں ناگواری محسوس کرتے تھے وہ ایسے حکموں کے اوپر چیخ پکار کرنے لگتے تھے، لوگوں کو اسلام اور مسلمانوں کے خلاف بھڑکانے لگتے تھے کہ دیکھو کیسا اسلام ہے، کیسا مسلمان ہے، دیکھو کیسے احکام نازل ہو رہے ہیں۔ اس زمانے میں بہت سارے ایسے لوگ تھے جن کے پاس 4 سے زائد بیویاں تھیں، جب وہ اسلام قبول کیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ آپ کو اب صرف 4 ہی شادی رکھنی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 4 کو منتخب کرو، باقی کو طلاق دے کر کے ہٹاؤ۔ اب جن لوگوں کو طلاق دے کر کے ہٹایا ہے ان کے بچے بھی تھے، اب ان کے بچوں کو بھڑکانا شروع کیا۔ کیا بھڑکانا شروع کیا؟ دیکھو اس حکم کے ذریعے سے تمہاری ماں کا اور تمہارے باپ کا رشتہ ناجائز تھا، اب جب یہ رشتہ ناجائز ہے تو تم جائز ہو کہ نہیں جائز ہو، ذرا یہ بتلاؤ۔ اب بتلو کہ کیسا اسلام ہے، یعنی اسلام کے خلاف بھڑکانا۔ معزز سامعین کرام، اسی طرح سے ایڈاپٹ کیے ہوئے بچے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کلام میں پاک کے اندر کہا کہ ان کو میراث میں حصہ نہیں ملے گا، کیونکہ وہ ان کے بیٹے نہیں ہیں، جو گود لیے ہوئے بچے ہوتے ہیں۔ ان پر عمل کرنا دشوار تھا، اور سب سے زیادہ جو دشواری تھی وہ یہودیوں کی تھی، کیونکہ یہودی بہت سارے حرام چیزوں کو حلال، حلال چیزوں کو حرام، اور اپنی خرافات کو انہوں نے دین بنا دیا تھا۔ اور ان کے یہاں جو حائضہ عورت ہوتی تھی، حائضہ عورت کے قریب بھی نہیں جانا ہے، ان کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا بھی نہیں کھانا ہے، بلکہ ان کو بالکل الگ تھلگ رکھنا ہے۔ لیکن قرآن کریم میں سورۃ البقرہ میں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمان میں یہ بات واضح کیا کہ نہیں، حائضہ جو عورت ہوگی وہ صرف حکمی طور پر ناپاک ہوگی، اس سے صرف صحبت نہیں کرنا ہے، باقی پاک جب وہ رہتی تھی جس طرح سے اس کے ساتھ مل جل کر کے رہتے تھے، جس طرح سے اس کے ساتھ کھاتے پیتے تھے، جس طرح سے اس کے ساتھ لیٹتے تھے، آج بھی ویسے ہی لیٹنا ہے، صرف صحبت نہیں کرنا ہے۔ جب یہ حکم نازل ہوا تو یہودی لوگ چلا پڑے، یہ کیسا اسلام ہے، ناپاک کو پاک قرار دے رہا ہے، حرام کو حلال قرار دے رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یہ اور اس طرح کے لوگ اس روئے زمین پر آتے رہیں گے، آپ کو ان کی بات نہیں سننی ہے، آپ کو صرف اللہ کا کلام لوگوں تک پہنچانا ہے، آپ کو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام پر عمل کرنا ہے۔ آپ کا کام دنیا کے لوگوں کو خوش کرنا نہیں ہے، آپ کا کام اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرنا ہے۔ اور اے مسلمانوں، تمہارا بھی کام لوگوں کو خوش کرنا نہیں، رب العالمین کو خوش کرنا ہے، ان کو خوش کرتے ہوئے آگے بڑھنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں پر بیان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو یہ چاہتا ہے کہ اپنے رحمت کی نظر کو تمہارے اوپر کرے، لیکن جو لوگ خواہشات کے پجاری ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح سے وہ گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں تم بھی گمراہی میں آگے بڑھتے ہوئے چلے جاؤ، دور تک چلتے چلے جاؤ۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ جو آج آخری آیت کریمہ تلاوت کی گئی اس میں فرمایا یرید اللہ ان یخفف عنکم، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ رسم و رواج سے تم کو چھٹکارا دے دے، تمہارے اوپر آسانی کرے، ہلکاپن کرے، کیونکہ انسان کمزور پیدا کیا گیا۔ مطلب کیا؟ مطلب یہ کہ جو پچھلی بندشیں زمانہ جاہلیت سے چلی آ رہی تھی،
اسلام ویسی بندشیں تم پر نہیں چاہتا ہے کیونکہ تم کمزور انسان ہو. ایسے احکام بیان فرما رہا ہے جس میں ہر طرح کی آسانی ہے. ایک آدمی اگر ایک شادی کرتا ہے ایک شادی پر اکتفا کرے نہیں, اس کی خواہشات اس کے کنٹرول میں نہیں ہے اور وہ ایک سے زائد بیوی کی پرورش کر سکتا ہے, تو پوری سہولت کے ساتھ انسان کو یہ بھی کہا گیا کہ 2 شادی بھی کر لو, 3 شادی بھی کر لو, 4 شادی بھی کر سکتے ہو. اسی طرح سے اور بھی جو دوسرے احکام ہیں اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسانی کی. اسی طرح سے جو حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایکسیپشنل قانون بھی دیا. مثال کے طور پر اگر کوئی آدمی وضو نہیں کر سکتا ہے وہ تیمم کر کے نماز پڑھ لے, اگر کوئی آدمی کھڑے ہو کر کے نماز نہیں پڑھ سکتا ہے وہ بیٹھ کر کے نماز پڑھ لے. یعنی ہر طرح کی آسانی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی شریعت کے اندر رکھی ہے. اسی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا کہ اللہ تو تمہارے اوپر سے آسانی چاہتا ہے, لیکن اور حال یہ ہے کہ انسان انتہائی کمزور پیدا کیا گیا ہے. معزز سامعین کرام, اس صورت کریمہ کے اندر ابھی آگے اور بھی بہت سارے قیمتی باتیں ہیں جو ہمارے سماج و معاشرے کے لیے بڑی اہم ترین ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں کے اوپر غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے, اور جو باتیں ہم کتاب و سنت سے سنتے ہیں اللہ تعالیٰ ان پر سب سے پہلے ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو کتاب و سنت کا متبع اور فرما بردار بنائے, صحابہ کرام کے اسوہ حسنہ پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے, جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے, اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے, اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین.